کیا آپ یقین کریں گے کہ فرانس میں ایک یونیورسٹی ایسی بھی ہے جہاں استاد کو اپنے طلبہ کا اصل نام تک معلوم نہیں؟ یہ کوئی عام کلاس روم نہیں۔ یہاں دنیا کے مستقبل کے جاسوس تیار کیے جاتے ہیں۔ یہاں حاضری لگاتے وقت پورا نام لکھنا بھی منع ہے۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ دنیا کے جاسوس آخر کہاں تربیت پاتے ہیں؟ کہاں انہیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ دشمن کو کیسے پہچانا جائے، خطرے کو کیسے پڑھا جائے، اور بغیر نظر آئے دنیا کے سب سے حساس رازوں کے قریب کیسے پہنچا جائے؟ فرانس میں ایک ایسی یونیورسٹی موجود ہے جہاں طلبہ کا اصل نام تک جاننا ضروری نہیں سمجھا جاتا۔ یہاں ایک پروفیسر اعتراف کرتا ہے کہ وہ اپنی کلاس میں بیٹھے زیادہ تر طلبہ کے حقیقی نام نہیں جانتا اور شاید جاننا بھی نہیں چاہتا۔ یہ پروفیسر زاویے کریٹیے ہیں اور ان کا کام عام تدریس نہیں۔ وہ فرانس کے مستقبل کے جاسوسوں کو تربیت دیتے ہیں۔ سننے میں یہ بات عجیب لگتی ہے کہ ایک استاد کو اپنے طلبہ کا اصل نام معلوم نہ ہو، مگر یہاں معاملہ عام نہیں۔ یہاں بیٹھے طلبہ میں سے کچھ خفیہ ایجنسیاں بھیجتی ہیں، کچھ وردی کے بغیر کام کرنے والے ایجنٹس ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ جن کی اصل شناخت پردے میں ہی رہنی چاہیے۔ پروفیسر کریٹیے کہتے ہیں کہ انہیں جن ناموں سے طلبہ متعارف کروائے جاتے ہیں، اس بات کی بھی کوئی ضمانت نہیں کہ وہ اصل ہوں۔ یہی تو جاسوسی کی دنیا ہے، یہاں سب کچھ ظاہر نہیں کیا جاتا۔ اگر کبھی اپنے جاسوسی سیکھنے کے لیے کسی ادارے کا تصور کیا ہو تو پیرس کے مضافات میں واقع سائنسسپو کا یہ کیمپس بالکل ویسا ہی ہے۔ 20ویں صدی کے آغاز میں بنی یہ عمارت، اس کی خاموش فضا، بے رنگ مگر مصروف سڑکیں اور بھاری فولادی دروازے، سب کچھ اس جگہ کو پراسرار بنا دیتا ہے۔ لیکن اصل راز اس عمارت کے اندر پڑھایا جانے والا وہ ڈپلومہ ہے جس کے لیے عام طلبہ کے ساتھ ساتھ فرانس کی خفیہ ایجنسیوں کے اہلکار بھی آتے ہیں۔ اس کورس کا نام ہے انٹیلیجنس اور عالمی خطرات، ایک ایسا کورس جو فرانس کی سیکرٹ سروسز کے ساتھ مل کر تیار کیا گیا۔ یہ کورس تقریباً ایک دہائی پہلے فرانسیسی حکومت کی درخواست پر شروع کیا گیا تھا، خاص طور پر 2015 میں پیرس پر ہونے والے دہشت گرد حملوں کے بعد، جب حکومت نے خفیہ اداروں میں بڑے پیمانے پر بھرتیاں شروع کیں۔ مقصد واضح تھا: نئے جاسوس تیار کرنا اور پہلے سے موجود ایجنٹس کو جدید خطرات کے مطابق دوبارہ تربیت دینا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کورس میں صرف ریاستی ادارے ہی نہیں بلکہ فرانس کی بڑی کمپنیاں بھی دلچسپی لینے لگیں تاکہ اپنے سیکیورٹی اسٹاف کو بہتر بنایا جا سکے۔ 4 ماہ پر مشتمل اس ڈپلومہ میں 120 گھنٹے کی کلاسز ہوتی ہے اور اس کی فیس تقریباً 5000 یورو ہے۔ لیکن یہاں اصل قیمت پیسے نہیں بلکہ وہ علم ہے جو عام لوگوں کو کبھی نہیں ملتا۔ یہاں خطرے کو پہچانے، اس کا سراغ لگانے اور اس سے نمٹنے کی تربیت دی جاتی ہے۔ موضوعات میں منظم جرائم، شدت پسند نظریات، کاروباری جاسوسی، سیاسی تشدد اور عالمی سیکیورٹی شامل ہیں۔ جب ایک صحافی نے اس کلاس میں شرکت کی خواہش ظاہر کی تو پہلے اس کی سیکیورٹی جانچ پڑتال کی گئی۔ جس کلاس میں وہ شامل ہوا، اس کا موضوع تھا انٹیلیجنس اور ٹیکنالوجی پر ضرورت سے زیادہ انحصار۔ کلاس میں موجود ایک 40 سالہ شخص نے اپنا نام راجر بتایا۔ مختصر الفاظ میں اس نے کہا کہ وہ بینکار ہے اور مغربی افریقہ میں سرمایہ کاری کے حوالے سے مشورے دیتا ہے۔ یہ کورس اس لیے کر رہا ہے تاکہ اپنے کلائنٹس کو ممکنہ خطرات سے بچا سکے۔ پروفیسر کریٹیے کے مطابق فرانس کے خفیہ اداروں کا دائرہ بہت پھیل چکا ہے۔ اب تقریباً 20,000 ایجنٹس اس نظام کا حصہ ہیں جسے وہ انر سرکل کہتے ہیں۔ اس میں بیرونی خفیہ ایجنسی شامل ہے جو برطانیہ کی MI6 اور امریکہ کی CIA جیسا کردار ادا کرتی ہے، جبکہ اندرونی سیکیورٹی کے ضمن ہے جو FBI یا MI5 کی طرز پر کام کرتی ہے۔ لیکن معاملہ صرف دہشت گردی تک محدود نہیں۔ منی لانڈرنگ، مافیا نیٹ ورکس، سرکاری اور نجی بدعنوانی، یہ سب نامی ایجنسی دیکھتی ہے۔ اسی لیے اس کورس میں ماسکو میں تعینات افسر، لیبیا میں فرانس کے سابق سفیر اور بڑی توانائی کمپنیوں کے سیکیورٹی سربراہ بھی پڑھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دفاع، ایروسپیس اور یہاں تک کہ لگژری برانڈز بھی اس ڈپلومہ میں دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ سائبر حملے، صنعتی جاسوسی اور تخریب کاری اب ہر شعبے کو متاثر کر رہی ہے۔ حال ہی میں اس کورس کے فارغ التحصیل طلبہ کو اورنج، تھیلز، لوئی وٹاہے اور ڈائور جیسی کمپنیوں میں ملازمتیں ملی ہیں۔ اس سال کی کلاس میں 28 طلبہ ہیں جن میں سے 6 حاضر سروس جاسوس ہیں، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ انہیں آسانی سے پہچان سکتے ہیں۔
وہ وقفے میں الگ کھڑے ہوتے ہیں اور کسی اجنبی کی موجودگی سے خوش نہیں ہوتے۔ کلاس میں حاضری کے وقت وہ اپنا پورا نام بھی نہیں لکھتے، صرف پہلا نام کافی ہوتا ہے۔ ایک نوجوان طالب علم انگزینری کہتے ہیں کہ وہ یورپ اور چین کے درمیان بڑھتی معاشی جنگ کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ ان کے مطابق خفیہ معلومات جیمز بانڈ کی طرح نہیں ملتیں، اصل کام خطرے کا تجزیہ ہے۔ ایک طالبہ ویلنٹائن کہتی ہیں کہ وہ ایک فرانسیسی جاسوسی ڈرامے سے متاثر ہوئیں۔ اب ان کا خواب ہے کہ وہ سیکرٹ سروس کا حصہ بنیں۔ کلاس میں تقریباً نصف تعداد خواتین کی ہے۔ اساتذہ کے مطابق انٹیلیجنس میں خواتین کی بڑھتی دلچسپی ایک نیا اور مثبت رجحان ہے، کیونکہ ان کا مقصد صرف طاقت نہیں بلکہ دنیا کو بہتر بنانا ہے۔ اہم داخلے کے لیے فرانسیسی شہریت لازمی ہے، اور پروفیسر کریٹیے صاف کہتے ہیں کہ غیر ملکی درخواستیں چاہے کتنی ہی شاندار کیوں نہ ہوں فوراً مسترد کر دی جاتی ہے۔ حال ہی میں لی گئی ایک گروپ تصویر میں کچھ طلباء نے کیمرے کی طرف پیٹ کر لی، اور یہی اصل جاسوس تھے۔ آخر میں پروفیسر کریٹیے ایک اہم بات واضح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جیمز بانڈ جیسی مہم جوئی کا تصور حقیقت سے بہت دور ہے۔ زیادہ تر جاسوس فیلڈ میں نہیں بلکہ دفتر میں بیٹھ کر کام کرتے ہیں، خاموشی سے، پردے کے پیچھے، اور دنیا کو بدل دینے والے فیصلوں کے قریب۔